الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز خواتین اور طالبات، جس موضوع پر آج آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ دنیا کی پہلی خاتون حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جن بادشاہوں کے قصے، جن نبیوں کے قصے، جن پرندوں اور جانوروں کے قصے، جن خواتین کے قصے ذکر فرمائے ہیں، وہ قصے محض قصہ اور کہانی کے طور پہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی غرض سے اللہ نے وہ قصے ذکر کیے ہیں۔ چونکہ آپ سب خواتین ہیں تو آپ کو قرآن کی خواتین سے جو سبق حاصل کرنا ہے، قرآن مجید میں جن خواتین کا ذکر آیا ہے، چاہے وہ اچھی خواتین ہوں تو ان سے بھی سبق حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ گار خواتین ہوں ان سے بھی سبق حاصل ہوتا ہے۔ اچھوں کی طرح بننے کی کوشش کرنا، جن بروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے ان کی برائی سے بچنا، تاکہ ان قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے بندے اور بندیاں عبرت حاصل کریں، اس لیے اللہ نے یہ قصے ذکر کیے ہیں۔ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں سب سے پہلی عورت ہیں جو تمام عورتوں کی ماں ہیں۔ ایک مرد کے سوا تمام مردوں کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ دنیا کے تمام مردوں کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اکیلی خوش نصیب عورت ہیں جن کی پیدائش آسمانوں پر ہوئی ہے، باقی تمام عورتوں کی پیدائش اللہ نے زمین پر کی ہے، اور قیامت تک جتنی بھی عورتیں پیدا ہوں گی، مرد پیدا ہوں گے، وہ سب زمین پر ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ جنت ہے۔ اور دوسری خصوصیت حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ وہ دنیا کی وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کی پیدائش میں کسی عورت کا واسطہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد پیدا ہونے کے لیے، لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے کے لیے پہلے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اولاد ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے لیے بغیر کسی عورت کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے ذریعے سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے جو ان کے شوہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ یہ آپ کی دوسری بڑی خصوصیت ہے۔ تیسری بڑی خصوصیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں اور نبیوں میں سب سے پہلے ہیں، یعنی دنیا میں بھیجے جانے کے لحاظ سے اور پیدا کیے جانے کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے
مسلم شریف کی روایت ہے، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ، جس دن سورج نکلتا ہے ان دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن خلق آدم وادخل فیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جمعہ کے دن ہی جنت میں داخلہ ہوا، جمعہ کے دن ہی جنت سے دنیا میں اتارے جانے کا فیصلہ ہوا۔ تو سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی کی بیوی بننے کا شرف حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب انسان کو پوری طرح بنا لوں اور اپنی جان ان میں پھونک دوں تو تم سب فرشتے اس انسان کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں جب ان کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا دخل ہے نہ کسی عورت کا دخل ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات بابرکت سے انہیں پیدا فرمایا۔ تو ایسے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی کی بیوی بننے کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حضرت آدم اکیلے جنت میں رہتے تھے، جنت کی ہر قسم کی نعمتیں کھاتے تھے، پیتے تھے، سکون سے رہا کرتے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وحشت اور گھبراہٹ ہوتی تھی، اکیلا پن لگتا تھا، اس لیے وہاں ان کا ساتھ دینے، کیونکہ وہاں ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اکیلا پن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی انسیت اور اکیلا پن ختم کرنے کی خاطر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، تفسیروں میں مفسرین نے جو لکھا، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر طبری ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے تنہائی اور تنہائی کی وجہ سے وحشت اور گھبراہٹ، اس کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی جنت جیسی سکون کی جگہ پر رہنے کے باوجود اکیلے پن کی وجہ سے وحشت اور گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اصل سکون کا جو سامان ہے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرا انسان ہے۔ انسان دنیا کی جو چیزیں خریدتا ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ سب چیزوں میں راحت تلاش کرتا ہے، دراصل راحت کا سامان انسان کے لیے خود دوسرا انسان ہے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی ساری نعمتیں نصیب ہونے کے باوجود بھی گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ انسان کے لیے انس کا سامان دوسرا انسان ہے، وہ نہیں تھا، اس واسطے گھبراہٹ تھی۔ آج ہم لوگوں میں چونکہ کامل انسانیت نہیں ہے، اس واسطے سامان میں انسیت محسوس کرتے ہیں، انسان سے وحشت محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ہم انسانوں کو استعمال کرتے ہیں، سامان سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، سامان کو بڑے راحت سے رکھتے ہیں، انسانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی جان کھاتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، اور سامانوں کو بڑی راحت سے، بڑے آرام سے، ان کو دھکا لگے بغیر، اسکریچز آگے آئے بغیر، ٹوٹے پھوٹے بغیر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانوں کے دلوں کو چھلی کر دیں گے، توڑ پھوڑ کر کے کاٹ کے خیمہ بنا دیں گے اور ان کی بے حیثیتی کر دیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ سامان کی وجہ سے۔ دراصل انس کا، راحت کا سامان ایک انسان دوسرے انسان کے لیے بننا چاہیے۔ اور دوسرا سبق اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ انسان چاہے جنت میں ہی رہتا ہو لیکن وہ بغیر جوڑے کے نہیں رہ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا دنیا میں کوئی مرد یا کوئی عورت بغیر جوڑے کے نہیں رہنا چاہیے۔ شادی کے قابل ہو گئے، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اب اس کے جوڑے کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہوگی جب جنت میں رہتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ سے ہم کلامی کی دلیل اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے علم سکھایا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کتنی عظمت ہوگی وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جب فرشتے سجدہ کر رہے ہیں انہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہونے کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام بغیر جوڑے کے نہیں رہے، اور یہاں پر حال ہے کہ 30 سال 35 سال ہونے جا رہے ہیں، مرد بھی بغیر شادی کے، لڑکیاں بغیر شادی کے، سمجھ رہی ہیں جاب مل گئی تو بس کافی ہے، جاب ہی میرا شوہر ہے۔ کتنے گھرانوں کی ایسی خبریں آتی ہیں، پہلے شوہر کے ساتھ سکون سے جی رہی تھیں، جہاں گورنمنٹ جاب مل گئی اب شوہر سے خلا مانگ رہی ہیں، طلاق مانگ رہی ہیں، کیونکہ اب گورنمنٹ جاب ان کا شوہر بن گئی، ان کا ہم سفر اور ان کا لائف پارٹنر بن گیا۔ اب شوہر سے رشتہ توڑنے کے لیے قاضی کے پاس جا رہے ہیں، خلا نامہ بھیج رہے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں انسان کا بدل نہیں بن سکتی۔ یہاں جنت میں جنت کی نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انسان کا بدل نہیں بن سکیں، یعنی اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انہیں انسان کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جوڑے کی تلاش میں تھے جو ظاہر نہیں کر پا رہے تھے، اور چونکہ پہلے انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو خود بھی اس بات کا سمجھنا دشوار ہوتا ہے کہ مجھے کسی جوڑے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسی بے چینی ہے کہ وہ بے چینی کس وجہ سے خود بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے دیکھیں جو نوجوان لڑکیاں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں، اندر سے انہیں جو بے چینی ہوتی ہے جوڑے کی، وہ اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ سکتے میری شادی کرا دو، میں شادی کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، شرم محسوس کرتے ہیں، یعنی اس بے چینی کا اظہار کرنا بھی آدمی کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ تو دوسرا سبق جو اس سے ملا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے تنہا ہونے سے جنت میں موجود ہونے کے بعد بھی تنہائی کی وحشت ہو رہی تھی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لڑکا اور لڑکی کے لیے جب مناسب رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ دیندار اور بااخلاق رشتہ مل جانے کے بعد بھی ماں باپ اگر رشتہ کرنے میں تاخیر کرتے ہوں اور اس کے بعد لڑکا یا لڑکی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہوں تو اس گناہ کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا، کیونکہ اس تنہائی کے ذمہ دار تم ہو۔ اگر ان بچوں کی اتنی آزادی ہوتی کہ وہ گھر سے نکل کے شادی کر لیں، وہ بالکل کرنے تیار تھے، لیکن سماج کا دباؤ ہے، خاندان کا دباؤ ہے، ماں باپ کی عزت ہے، اور یہ ذمہ داری خود اللہ نے ماں باپ پر رکھی ہے کہ بچوں کا رشتہ کرائیں۔ تو انہیں احساس ہونا چاہیے فوراً، آج کے زمانے میں تو 20 سے 22 سال میں لڑکے کا نکاح ہو جانا چاہیے، اور لڑکی کا نکاح 16 سے 18 سال کے بیچ میں ہو جانا چاہیے۔ لڑکیاں ویسے بھی جلد بالغ ہو جاتی ہیں، 13 سال۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں 9 سال کے بعد سے تو لڑکی کو پردہ کرانا چاہیے۔ 9 سال کے بعد تو لڑکی کسی اجنبی مرد، حتیٰ کہ کسی حافظ صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب سے مصافحہ کرانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 9 سال کی عمر والی لڑکی کو ابھی سے احتیاط کرنا چاہیے، چونکہ ابھی سے وہ میچور ہونا شروع ہو جاتی ہے، شعور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ 18 سال کی جو بات ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے، یعنی 18 سال سے پہلے اگر شادی کریں گے تو حکومت کے نظر میں اللیگل ہوگا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ 18 سال سے پہلے اگر لڑکی
ناجائز تعلقات رکھ لیتی ہے تو وہ اتنا جرم نہیں ہے جتنا 18 سال کی عمر میں شادی کر لینا جرم ہے، 18 سال کی عمر سے پہلے۔ اور عجیب قانون ہے کہ 18 سال کے بعد جب وہ شادی نہ کرے، شادی کے بغیر 4 بوائے فرینڈ رکھے تو بھی لیگل نہیں ہے۔ شادی کر لے 18 سال کے بعد، شوہر ہوتے ہوئے کسی اجنبی آدمی کو اپنا عاشق بنا لے تو بھی لیگل نہیں ہے۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیں یہ قانون انسان کو بے حیا اور بے شرم بنانے کی خاطر ہے۔ اس میں لڑکیوں کی حفاظت نہیں ہے، لڑکیوں کو آزاد بنا دینا ہے، بے حیا بے شرم بنا دینا ہے، ٹیشو پیپر کی حیثیت کر دینا ہے۔ اور بہت سی وہ خواتین ہیں جو شادی ہو گئی، لڑکا یا لڑکی ہو گئی، کسی وجہ سے شوہر انتقال ہو گیا، 25 سال کی عمر سے بھی کم ہے، 22-23 سال کی عمر ہے، اتنی کم عمر میں بعض لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، لیکن دماغ میں چونکہ دین اور شریعت نہیں ہے، نہ ان کے ماں باپ کے دماغ میں دین اور شریعت ہے، تو اتنی کم عمر میں بیوہ شدہ لڑکیوں کا نکاح ثانی کرانے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں اب بیٹی ہے بیٹا ہے، بچوں کے ساتھ کون اپناتے، میں دوسرا کیسا ملتا نہیں معلوم، اس واسطے میں شادی کرنا نہیں چاہ رہی ہوں، انہی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ وحشت کی زندگی ہے۔ ایسے فیصلے کرنے والی عورتیں عام طور سے عزت کی زندگی گزارنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ وہ چاہے اپنی نیت کو کتنی بھی پاک اور صاف رکھیں، لیکن جس گھر میں جس ماحول میں ایسی خواتین جو 20-22-25 سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی ہیں، مطلقہ ہو چکی ہیں، مختلیہ ہو چکی ہیں، تو ایسی خواتین پر آس پاس کے ماحول والے جو مرد ہیں وہ تو بہر صورت لالچ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ان پر حرص کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں موقع دے دے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ زندگی گزارنے تیار ہو جائے، اس طرح کی بدنیتی کا موقع ایسی خواتین دیتی ہیں۔ اور کتنی خواتین ہیں جو آج بچوں کو پالنے کے سہارے اپنے باپ پر بوجھ بنی ہیں، بھائیوں پر بوجھ بنی ہیں، گھر کی بھاوجوں کے لیے جھگڑے کا سبب بنی ہوئی ہیں، اس واسطے کہ انہیں یہ خیال ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں، میں تھوڑی اپنے بھائی کے گھر میں ہوں، بھاوج کے گھر میں ہوں۔ لیکن ان کا گھر میں ہونے کی وجہ سے بھاوج کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ہر آئے دن ایسی نڑن کی وجہ سے گھروں میں تکلیفیں اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ انہیں خود احساس ہونا چاہیے، لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر بسانے کی خاطر، وہ اپنے ماں باپ کے یہاں بوجھ بننے کی خاطر نہیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ اس کو بوجھ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن سماج تو اس کو بوجھ سمجھتا ہے، گھر کی بھاوس تو اس کو بوجھ سمجھتی ہے، اور خاموش بھی نہیں رہتی عام طور سے۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے والی لڑکیاں کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، 22-25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں، مطلقہ ہو گئی ہیں، مختلیہ ہو گئی ہیں، خلا لے لی ہیں، اب یہ 22 سال کی عمر کے بعد کیا 25 سال میں مر جائے گی یا 30 سال کی عمر میں مر جائے گی؟ اسے بھی 60-70 سال جینا ہے، 60-70 سال بغیر شوہر کے کیسے زندگی گزارے گی؟ بغیر شوہر کے جینے کا فیصلہ کرنے والی عام طور سے ہو سکتا ہے کہ خود تو جی لیں گی، لیکن اپنے بھاوج کو ہر روز مارتی رہیں گی، اپنے آس پاس والے لوگوں کو ہر روز مارتی رہیں گی، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اس تنہائی کی وحشت سے ہمیں سبق ملا کہ جب نبی اول جنتی انسان جس کا برتھ پلیس جہاں پیدا ہونے کی جگہ ہے وہ جنت ہے، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ایسی پاکیزہ شخصیت کو بھی تنہا جینے میں وحشت محسوس ہو رہی تھی، تو اس بات کی علامت ہے جو کامل بشر اور انسان ہوتا ہے وہ اکیلے جینا گوارا نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر یہ بتائیں کہ آپ کے وفات کی 10 دن عمر باقی ہے، بس 10 دن کے بعد آپ انتقال کر جائیں گے، اور ان 10 دنوں میں مجھے شادی کا تقاضا ہو تو میں شادی کر کے ہی انتقال کروں گا، اس سے پہلے نہیں کروں گا۔
یعنی 10 دن کی خاطر شادی کرنا تو بھی کروں گا اور کر کے مروں گا، بغیر شادی کے دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ اسی واسطے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے کوئی ایسے صحابی نہیں ہیں جو بغیر شادی کے رہے ہوں، اور انبیاء اکرام میں سے کوئی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں جو بغیر شادی کیے ہوئے ہوں، اللہ ہے کہ شادی کی عمر سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہو، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے نکاح کے تذکرے موجود ہیں، خاص ضعیف روایات ہی کیوں نہ ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس زندگی سے 2 سبق ہمیں ملے ہیں۔ ایک تو انسان کے لیے انسیت کا سامان انسان ہوتا ہے، سامان نہیں ہوتا۔ دوسرا سبق یہ ملا ہے کہ انسان تنہا رہنا اس کے لیے وحشت اور گھبراہٹ کا سبب ہے۔ انسان کبھی اکیلے نہیں رہنا چاہیے، جوڑے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ 40 سال، 50 سال، 55 سال کی عمر میں بھی اگر بیوی انتقال ہو جائے یا شوہر انتقال ہو جائے، اس عمر کے مرد عورت کو بھی نکاح کرنا چاہیے۔ اور نکاح کی جو عمر ہے وہ جوانی ہے خواہش کے لیے، شہوت کے لیے، اور نکاح کی جو عمر ادھیڑ پن 50 سال اور 55 سال 60 سال کی جو عمر ہے وہ شہوت کے لیے نہیں ہے، وہ خدمت کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں نکاح کا تذکرہ ہے، اللہ نے وہاں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان میں 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے مودت، دوسری ہے رحمت۔ مودت کہتے ہیں محبت کو جو جوانی میں ہوتی ہے، اور رحمت کہتے ہیں ایک دوسرے کی راحت رسانی اور شفقت کو، اور راحت رسانی خدمت میں ہوتی ہے، اور خدمت کی عمر بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جوانی کی شادی شہوت اور محبت کے لیے رکھی ہے، اور بڑھاپے کی اور عمر والی شادی وہ خدمت اور راحت کے لیے رکھی ہے۔ اس عمر میں کوئی نکاح کر لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں نکاح۔ ارے تمہیں خود معلوم ہے کہ 50 سال کی عمر میں نکاح تھوڑی 25 سال کے نوجوان کی طرح روزانہ غسل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس عمر کا نکاح بیمار آدمی ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کھانا ہے، اس کے کپڑے ہیں، یہ سب کیا وہ بہوؤں سے بولے گا؟ اس کی اندر کے کپڑے ہیں، پینٹ کے اندر پہننے والے بنیان ہیں، استر کپڑے ہیں، وہ بہویں دھوئیں گی اس کی؟ وہ بیٹوں کو بول سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بہت سے کام نہ بیٹے کر سکتے ہیں، نہ بہو کر سکتی ہے، نہ بیویاں کر سکتی ہیں۔ آگے ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما رہے تھے، تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے پیدا فرمایا۔ یہاں درمیان میں رک کر ایک بات یہ سمجھیں، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سونے کا تذکرہ وہ اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت نیکیوں کے بدلے نہیں ملی تھی، بلکہ ان کے جائے پیدائش تھی، ان کے پیدا ہونے کی جگہ وہی ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند، کھانا، پہننا، یہ ساری چیزیں وہاں پر پیش آئیں۔ البتہ جو آج دنیا میں انسان ہیں، جب یہ جنت میں جائیں گے تو انہیں نیند وہاں پر نہیں رہے گی۔ جنت کی نعمتوں میں نیند نہیں شامل ہے۔ جتنا جاگنا ہو، جتنا سونا ہو، ابھی جاگ لیں، ابھی سو لیں، وہاں ہمیشہ جاگتے رہنا پڑے گا، کیونکہ جتنی دیر انسان جنت میں سوئے گا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا، اور جنت محرومی کی جگہ نہیں ہے، جنت لوٹنے کی جگہ ہے، نعمتیں اور مزے لوٹنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے جنتی کو جنت میں نیند نہیں آئے گی۔ قرآن مجید سے اس کی دلیل ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احلنا دار المقامت من فضلی لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ جس اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے لیے آباد رکھا، اپنے اس گھر میں آنے کا موقع دیا جس میں ہم کو نہ کوئی مشقت ہے، اس میں نہ کوئی تھکن ہے۔ جب آدمی تھکے گا نہیں تو نیند کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ نیند اصل تھکان دور کرنے کا ذریعہ ہے،
اور جنت میں کوئی تھکان نہیں ہوگی، تو اس واسطے نیند کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو الغرض حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر آرام کیے، جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے سر کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی میں عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم مجھ سے راحت، سکون اور انسیت حاصل کر سکو۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر ساری خواتین غور کریں۔ جواب کیا دیا؟ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم مجھ سے راحت، سکون اور انسیت حاصل کر سکو۔ اس سے کیا سبق ملا؟ دنیا کی پہلی خاتون تمام خواتین کو یہ جواب، یہ پیغام، یہ سبق دے رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ عورت کو شوہر کے راحت اور سکون کی خاطر پیدا کیا ہے، کہ وہ شوہروں کو راحت پہنچائیں، سکون پہنچائیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے بات ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان میں اللہ نے محبت اور رحمت رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے فکر اور غور کرنے والوں کے لیے۔ تو اس میں میاں بیوی کے جوڑے کا مقصد ہے راحت حاصل کرنا۔ تو بیوی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے میں میرے شوہر کو راحت پہنچا سکوں، خوش رکھ سکوں، میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہی چیز شوہر کو بھی سوچنا چاہیے، میں جس سے سکون حاصل کر رہا ہوں، اس کا سکون غارت کر کے میں کیا سکون حاصل کروں گا؟ میں اس کو تکلیف پہنچا کر میں کیا راحت حاصل کروں گا؟ تو دونوں ایک دوسرے کی راحت کا سامان ہے، بالخصوص عورت مرد کی راحت کا سامان ہے۔ اب اس کے بجائے عورت اگر مرد کے بارے میں سوچتی ہے کہ میں اسے اپنا غلام بنا لوں، میں اسے اپنے پلوں میں باندھ لوں، میں اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں، میں اسے اس کی ماں سے دور کر دوں، اس کی بہنوں سے دور کر دوں، اس کے خاندان سے دور کر دوں، ہر روز شکایت، کبھی ماں کی شکایت، کبھی بہنوں کی شکایت، کبھی پیسے کی شکایت، ہر روز کوئی نہ کوئی شکوہ گلہ ہوتا رہے گا، تو وہ کہاں سے سکون حاصل کرے گا؟ مجھ سے مشورہ نہیں کرتے، مجھے کچھ نہیں بولتے، مجھے کچھ نہیں سناتے، میری حیثیت نہیں ہے، میری عزت نہیں ہے، میری اس گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی مجھے اہمیت نہیں دیتے، ہر آئے دن کچھ نہ کچھ شکایتیں ہوتی رہیں گی، کہاں سے راحت اور سکون ملے گا؟ مرد گھر سے باہر جاتا ہے، کماتا ہے، باہر کے مردوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو میں ہوتی ہے، لینا دینا ہوتا ہے، گالیاں بھی سنتے ہیں، بازاری زبان بھی رہتی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ بندہ گھر آ رہا ہے راحت اور سکون کے لیے۔ گھر کو عربی میں کہتے ہیں مسکن، سکنا یسکنو کے معنی آتے ہیں سکون سے رہنے کی جگہ۔ سکنا یسکنو کے معنی آتے ہیں سکون سے رہنے کی جگہ، سکون سے رہنا، مسکن کہتے ہیں سکون سے رہنے کی جگہ۔ تو اب گھر سکون سے رہنے کی جگہ ہے، اب سکون سے رہنے کی جگہ کا نام ہی اس کا ہے، لیکن گھر کو آئے تو ٹینشن ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ گھر میں ٹینشن ہے، اس واسطے روڈ پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، سڑک پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، کٹوں چبوتروں میں بیٹھ رہے ہیں، فلم تھیٹروں میں بیٹھ رہے ہیں، شراب خانوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہاں ٹینشن ہو رہا گھر آئے تو، کبھی بیوی کچھ بولتی ہے، ماں کچھ بولتی ہے، بھائی کچھ بولتے ہیں، بہن کچھ بولتے ہیں، سلیقے سے بات کرنے والے نہیں ہیں، سنجیدگی سے بات کرنے والے نہیں ہیں۔ آنکھوں کے پانی اور دل کی آنکھوں کے پانی کو اور دل کی کہانی کو کون سمجھنے تیار ہے؟ آنکھوں کے پانی کو اور دل کی کہانی کو کون سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ کون سننے کے لیے تیار ہے؟ ہر کوئی ظاہری حالت دیکھ کے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے،
تو گھر راحت اور سکون کی جگہ ہے، اس لحاظ سے ہر بیوی کی ذمہ داری ہے وہ راحت کا سامان بنے۔ اس کے بجائے ڈوری کیس کبھی کر دیے، کبھی مہیلا منڈل چلے گئے، کبھی پولیس اسٹیشن چلے گئے، کبھی بن بولے شوہر کے ماں باپ کے گھر چلے گئے، میکے میں جا کے بیٹھ کے فخر نخرے دکھا رہے ہیں، ہم نہیں آئیں گے، جب تک الگ جینا نہیں جائیں گے اس وقت تک نہیں آئیں گے، جب تک ہمارا فلاں ڈیمانڈ پورا نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں آئیں گے۔ ڈولی کس کے گھر سے اٹھی ہے؟ کس کے گھر سے لڑکی کو رخصت کیا گیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت کیا گیا ہے۔ تو جس دن رخصتی ہوئی ہے وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے، اب یہ ماں باپ کا گھر ہمارا گھر نہیں ہے۔ یہاں دوسری لڑکیاں اب رخصت ہو کے آئیں گی جو ہمارے بھائیوں کی بیوی بنیں گی، ہمارے ماں باپ کی بہو بنیں گی، اب یہ ان کا حق ہے۔ اب ہمیں کب ملے گا؟ جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے، وراثت میں ہمیں جو حصہ ملنا ہے وہ اس وقت مل جائے گا۔ اب اس کے بعد بطور مہمان کے آنا جانا تو ہمارا رہے گا، لیکن ہماری یہاں پر کوئی اجارہ داری نہیں رہے گی۔ اسی لیے جو لڑکیاں بار بار شادی کے بعد میکے جاتی رہتی ہیں، نہ وہ اپنا سسرال بساتی ہیں، نہ وہ اپنا میکہ بسنے دیتی ہیں، نہ وہ اپنا سسرال بسا پاتی ہیں، نہ اپنے بھائیوں کا سسرال بسنے دیتی ہیں، اپنی بھاوجوں کا سسرال بسنے دیتی ہیں۔ یہاں بھی اجڑ جاتی ہیں، وہاں بھی اجڑ جاتے، یہاں شبیہ بن جاتی، ہر ہفتہ اماں کے گھر جاتی رہتی ہے، یہاں ایک بیڈ نام آ جاتا۔ وہاں یہ حال رہتی ہے کہ جب ماں باپ کے گھر جاتی ہے، بھاوج ایسا کرے، ان کے بچے ایسا کرے، بھیا ایسا بولے، میں آئے تو نہیں پوچھے، میں فلاں نہیں کرے، وہاں بھائی کا گھر اجاڑ دیتے، ادھر اپنا گھر بھی اجڑا، ادھر بھائی کا گھر بھی اجڑا۔ اس واسطے شادی کے بعد زیادہ میکے آنے جانے کا نظام نہیں رکھنا چاہیے، اگر سکون سے خود بھی جینا چاہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی جینے دینا چاہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق ملا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے کہ عورت کی پیدائش مرد کی راحت اور سکون پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ راحت اور سکون پہنچانے کے جائز طریقے بھی ہیں اور ناجائز طریقے بھی ہیں۔ یہاں جائز طریقہ مراد ہے، ناجائز طریقہ مراد نہیں ہے۔ مغربی تہذیب اور یورپین کلچر نے ناجائز طریقے بہت عام کر رکھے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، فلائٹ میں کام کرنے کے لیے ایئر ہوسٹس کے نام سے آدھے آدھے کپڑے پہنا کر چکنی چپاٹی لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو میک اپ کرا کے ان کو بھی راحت کا سامان بنا کے رکھ دیا، مسافروں کے لیے، پیسنجر کے لیے۔ آفس اور کمپنیوں میں جاؤ، وہاں پر کاؤنٹر کے پاس لڑکیوں کو بٹھا دیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ، سعودیہ عربیہ، مدینہ منورہ کے ہوٹلوں میں چلے جائیں، وہاں عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے آئے ہوئے مرد حضرات کا استقبال کرنے کے لیے بھی عرب خواتین بیٹھی رہتی ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ ایئرپورٹ پر عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، امیگریشن کے موقع پہ عورتیں رہتی ہیں، شراب پلانے کے لیے عورتیں رہتی ہیں۔ تو عورتوں کو مغرب اور یورپین کلچر نے فساد کا سامان بنا دیا، بدکاری اور ناجائز تعلقات کا سامان بنا دیا۔ یہاں جو راحت کا سامان مراد ہے وہ بیوی بن کر راحت اور سکون پہنچانا مراد ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا طریقہ کیا ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا طریقہ اس طرح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے رائٹ سائڈ میں 18 پھسلیاں رکھی ہیں اور بائیں سائڈ میں اللہ تعالیٰ نے 17 پھسلیاں رکھی ہیں۔ بعد میں گن لینا، جو حضرات اپنی پھسلیاں گننا چاہتے ہیں کہ رائٹ سائڈ میں کتنے ہیں اور لیفٹ سائڈ میں کتنے ہیں، ہاتھ لگا کر دیکھنے سے اگر اندازہ نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ آپ چیک کر کے بتائیں، پیٹ کاٹ کے دکھائیں کہ کتنے پھسلیاں ہیں ہماری واقعتاً۔ باقی مفسرین نے جو لکھا ہے وہ سنا رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بائیں طرف 18 پھسلیاں ہیں اور دائیں طرف 18 پھسلیاں، بائیں طرف 17 پھسلیاں ہیں۔ یہ ایک پھسلی کہاں کم ہو گئی؟ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے
حضرت آدم علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی کی طرف سے تھوڑا سا جو مادہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تھا اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ یہاں ہم کو 3 سبق معلوم ہوئے۔ پہلا سبق کیا ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا۔ انسان کی ہڈیوں میں کمزور ہڈی وہ پسلی کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ کمزور ہڈیاں انسان کی ہڈیوں میں کمزور ہڈیاں وہ پسلی کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کمزور ہڈی سے بنی ہوئی ہے، اس لیے جو کمزور ہڈی سے بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ باکسنگ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور چونکہ آپ لوگ عالمہ کورس بھی کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ ضربہ یضربو کی گردان نہیں گرداننا چاہیے۔ ضربت ضربن شدیدہ، ضربتہ تعدیباً، اس طرح کی حرکت عورت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ مار پیٹ کی مشق، ہاتھوں سے مارنا، بیلٹ سے مارنا، مکے بنا کے مارنا، غصہ آیا تو برتن سے مار دینا، یہ مارنا مردانگی نہیں ہے، جاہلیت ہے۔ اچھے لوگ اپنی بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اپنی عورتوں پر رعب جمانا یہ کوئی اخلاق کا حصہ نہیں ہے، یہ مردانگی کا حصہ نہیں ہے۔ جب راحت پہنچانے کا سامان ہے عورت تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس کی راحت کا سامان بنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان مردوں کے بارے میں جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں کہ شرم نہیں آتی، دن کے حصے میں مارتے اور ہاتھ اٹھاتے ہو اور رات جب ہوتی ہے تو پھر اپنے بغل میں لے کر پیار و محبت اور بوس و کنار کرتے ہو۔ جس پر صبح ہاتھ اٹھایا آج رات پھر اسی کو چومنے چلا ہے۔ جب وہ محبت کا سامان ہے تو دن میں بھی محبت سے پیش آنا چاہیے تھا، دن میں تو جانوروں کی طرح پیش آئے اور رات میں عاشقی دکھانے چلے۔ تو کمزور ہڈی سے عورت بنی ہے تو اس کے ساتھ رعایت اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جنہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، نہیں مارے تو نہیں سدھرتے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ بیوی تمہارے لیے مارے بغیر نہیں سدھرتی ہے، ایسے ہی جس دن تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی اور تمہاری بیٹی کو تمہارا داماد بھی جب اس بیٹی کے ساتھ باکسنگ کھیلے گا اور جب وہ کہے گا کہ ہاں وہ بھی عورت ہے جسے تمہارے مارے بغیر نہیں سدھر رہی تھی، اسی طرح تمہاری بیٹی بھی مارے بغیر نہیں سدھر رہی ہے، تو اس دن بولنا پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی پر کوئی ہونے والا داماد ہاتھ نہ اٹھائے، ویسے ہی ہماری بیوی بھی کسی نہ کسی کی بیٹی ہے، اس کا باپ بھی یہی چاہے گا کہ میری بیٹی کو محبت سے سمجھایا جائے، پیار سے سمجھایا جائے، ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ تو پہلا سبق تو یہ معلوم ہوا کہ پسلی کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو انہیں مارنا، بیویوں پر ہاتھ اٹھانا یہ اخلاق کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملا، انسان کے جسم کی جو پھسلیاں ہیں وہ دل کے قریب ہوتی ہیں۔ پھسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا تو اس سے اشارہ ہے کہ عورت ہمیشہ دل کے قریب رہنا چاہیے۔ اسی واسطے شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ شادی ہونے کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ نہیں دینا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو دل میں بسانا ہے کہ میرے دل میں میرا شوہر ہے اور میرے دل میں میری بیوی کی محبت ہے۔ اتنا ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہونا، یہ انسانی اور بشری محبت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ حقیقی محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ حقیقی محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ مادی محبتوں میں انسان ہونے کے لحاظ سے ہم کوئی روبوٹ تو نہیں ہیں جو بیٹری اور چارجنگ سے چلتے ہوں، انسان ہیں، انسیت سے بنے ہیں تو کسی نہ کسی پہ مرے گا، کسی نہ کسی سے محبت کرے گا۔ تو چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر پہ مرے اور شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، چونکہ بیوی دل کی پھسلی سے، دل کے قریب پھسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پھسلیاں دل کی محافظ ہوتی ہیں، دل کے قریب ہوتی ہیں، تو عورت بھی دل کے قریب ہونا چاہیے۔ عورت کو نہ اتنا گھٹیا بناؤ گراؤ کہ وہ پیروں سے بھی زیادہ بے حیثیت ہو جائے، نہ اتنا سر پہ چڑھاؤ کہ وہ شوہر کے سر پہ بیٹھ کے گھر کا آٹا اور مسالہ پیسے، پورے گھر کا نظام برباد کر دے۔ دل کے قریب رکھو کہ اعتدال کے ساتھ چلو۔
نہ اس کو ہر کام میں اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا، نہ ہر کام میں اسی کو ذلیل بنایا۔ محبت کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ یہاں لطیفہ یاد آیا، کسی خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں کیا ہیں؟ تو اس نے کہا میں گھر کی ذمہ دار ہوں۔ تو کیا ذمہ دار ہیں؟ تو خاتون کہنے لگی گھر میں جو کچھ بھی اچھا خراب ہوتا ہے سب کی میں ہی ذمہ دار ہوں، یعنی جتنا بھی خراب ہو جائے اس کی میں ہی ذمہ دار ہوں۔ تو اتنا بھی بگاڑ دینا نہیں چاہیے، کچھ بھی ہوا تو عورت پر الزام، کچھ بھی ہوا تو عورت پر الزام، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً نہیں ہوتا ہے، اس واسطے نہیں ہوتا ہے کہ عورتیں بھی بہت زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں۔ دیکھیے آج کل جی ایس ٹی بہت چل رہا ہے۔ کسی خاتون سے پوچھا گیا جی ایس ٹی کا مطلب کیا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی صاف مطلب ہے، جی ایس ٹی کے معنی غلطی تمہاری، جی کے معنی غلطی، یس کے معنی جی ایس ٹی، غلطی ہمیشہ تمہاری، غلطی صرف تمہاری، یس کے معنی صرف، ٹی کے معنی تمہاری۔ تو جی کے معنی غلطی، یس کے معنی صرف، ٹی کے معنی تمہاری، جی ایس ٹی کا مطلب ہے غلطی صرف تمہاری۔ تو اسی واسطے بہت کم عورتیں وہ ہیں جو اپنی غلطی ماننے تیار ہوتی ہیں۔ تیسرا سبق یہ معلوم ہوا کہ پھسلیاں ہر انسان کی ٹیڑھی ہوتی ہیں، پھسلیاں سیدھی نہیں ہوتی ہیں، اور انسان کی پھسلی کا ٹیڑھا ہونا عیب نہیں ہے بلکہ انسان کا کمال ہے اور حصہ ہے وہ۔ اگر کسی کی پھسلیاں سیدھی ہوں تو انسان کو آپریشن کر کے اسے ٹیڑھی کرنا پڑے گا۔ جیسے پھسلیاں ٹیڑھی ہونا انسان کا عیب نہیں ہے، ویسے عورت کا ٹیڑھا پن بھی اس کا عیب نہیں ہے۔ پھسلیوں کا ٹیڑھا ہونا وہ انسان کا حصہ اور بشری تقاضا ہے، عورت کا ٹیڑھا پن بھی وہ اس کی خوبصورتی ہے۔ عورت ہمیشہ ٹیڑھا ہی سوچے گی، ٹیڑھا ہی بولے گی، اسی میں اس کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کی ہمیشہ سننا چاہیے، اگرچہ کہ کرنا نہیں چاہیے جیسا وہ بولتے ہیں، لیکن سننا بہر صورت چاہیے تاکہ صحیح کیا ہے وہ معلوم ہو جائے۔ چونکہ عام طور سے وہ غلط بولتی ہیں تو صحیح کا علم اس کے اپوزٹ سے ہو جاتا ہے۔ تو عورتیں ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہوئی ہیں تو اونچ نیچ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کو سدھارنے کی، سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا، عورت کو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی لے کے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع سے فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو انہیں توڑ دو گے، جیسے انسان کی پھسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے۔ عورت کو توڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ طلاق کی نوبت آ جائے گی، میاں بیوی کے جھگڑے ہو کر خاندان اجڑ جائے گا۔ اس لیے انہیں سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، انہیں ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی لے کے چلو، اس کو زیادہ ہوا مت دو، اسے زیادہ ایشو بنا کر مت پیش کرو، درگزر کے ساتھ لے کے چلو۔ آگے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ عورتوں میں خوبصورتی نہ صرف محمود ہوتی ہے بلکہ مقصود ہوتی ہے۔ شادی کے موقع پر لڑکی کی خوبصورتی عام طور سے دیکھی جاتی ہے، لڑکے میں حسن اور خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، اس میں طاقت اور ذمہ داری دیکھی جاتی ہے، گھر سنبھال سکتا نہیں سنبھال سکتا، بیوی بچوں کو پال سکتا کہ نہیں پال سکتا، یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ لڑکوں میں خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، کتنا اسمارٹ ہے، کتنا چکنا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، کتنا ذمہ دار ہے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جو ہم کو سمجھنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب نیند میں تھے، گہری نیند میں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگ رہے ہوں، بیدار ہوں، اس حالت میں اللہ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا نہیں فرمایا۔ کیا حکمت ہے؟ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا پتلا اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بناتے، دونوں میں ایک ساتھ روح ڈالتے،
اور یہ حضرت آدم کو پہلے بنا کر اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم کے سامنے پیدا کرتے، بیداری کی حالت میں پیدا کرتے؟ نیند کی حالت میں کیوں پیدا فرمایا؟ علماء نے لکھا ہے اس کی حکمت یہ ہے، اللہ نے جنت میں بھی پردے کا لحاظ رکھا ہے، اللہ نے جنت میں بھی پردے کا لحاظ رکھا ہے کہ خاتون عورت کی پیدائش، عورت کا وجود یہ پردے میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت آدم نیند میں ہیں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تاکہ حضرت حوا کے پیدا ہونے کو حضرت آدم نہ دیکھیں، جبکہ اس پیدا ہونے والی عورت کا مقصد ہی ہے ان کی بیوی بننا، ان کا مقصد یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ان دونوں کا آپس میں نکاح ہونا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پردے کا لحاظ فرمایا۔ اس سے سبق ملا جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے پیدا کرنے میں پردے کا لحاظ رکھا ہے، دنیا میں ہمیں کتنا پردے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کے علاوہ اور محرم مردوں کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر نہ کرنا، اپنی آواز ظاہر نہ کرنا، اپنی زینت ظاہر نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آج تک تو جنت میں اکیلے تھے، اب جب دیکھا تو جنت میں کوئی ساتھ یعنی کمپنی دینے کے لیے، ساتھ رہنے کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اپنے جیسے اور ایک انسان ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جیسے ہی قریب ہوئے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آواز لگائی اور کہا یا آدم مہ وعدی مہرہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم رک جائیے اور پہلے نکاح پڑھو اور مہر ادا کرو، اس کے بعد اس خاتون کے پاس جانا۔ فرشتوں نے روک دیا۔ شادی سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جانے سے جنت میں فرشتوں نے روک دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ چاہے جنتی انسان ہو، جنت میں پیدا کیے گئے ہوں، پہلے انسان ہوں، پہلے نبی ہوں، اور آپ ہی کی خاطر اس خاتون کو پیدا کیا گیا ہو، لیکن نکاح سے پہلے تعلقات جائز نہیں ہیں، نکاح سے پہلے تعلقات جائز نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیسا کانسیپٹ ہوا؟ لیو ان ریلیشن شپ، تعلقات بنا کر رکھو، بغیر نکاح کے رکھو۔ دودھ پینے کے لیے گھر میں بھینس نہیں پالتے، ایسے ہی بچے جننے کے لیے بیوی نہیں پالتے، ایسی باتیں کرنے والے انسان نہیں ہوتے بلکہ وہ جانور ہوتے ہیں، کیونکہ جانوروں میں بھی نکاح کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ جتنے خواتین اور سن رہی ہیں، کیا ان کے گاؤں شہروں میں گدھا اور گدھی کی شادی ہوتی ہے، ان کا فنکشن ہال بک ہوتا ہے، کوئی قاضی صاحب جو گدھے ہیں وہ نکاح پڑھانے آتے ہیں اور گدھوں کی بارات آ رہی ہے، گدھے صاحب کو ہار پہنایا جا رہا ہے، کسی گدھی کی بارات نکل رہی ہے، کسی گدھی کو دلہن بنا رہے ہیں، میک اپ کر رہے ہیں، اسے چوڑیاں پہنا رہے ہیں، کسی بندر اور بندریا کا نکاح ہو رہا ہو، کسی کتے اور کتیا کا نکاح ہو رہا ہو۔ جانوروں میں کہیں بھی نکاح کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور اگر انسان یہی سوچ رہا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ، بغیر نکاح کے رہو، تو تم ترقی کر کے کوئی بڑے انسان نہیں بنے بلکہ تم اور گھٹیا بن کے جانوروں کی طرح ہو گئے۔ یہ کانسیپٹ تو پہلے سے جانوروں میں چل ہی رہا تھا، تم کون سا نیا قانون پاس کر لیے؟ تو نکاح سے پہلے تعلقات بنانا جائز نہیں ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں نکاح سے پہلے منگنی کے بعد تعلقات رکھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ منگنی صرف وعدہ نکاح ہے، وعدہ نکاح کے حکم میں نہیں ہوتا ہے۔ نسبت ہوئی، منگنی ہو گئی، شادی طے ہو گئی، تو یہ طے ہونا وعدہ ہے کہ ہم آپ سے ہی نکاح کریں گے۔ اس پیریڈ میں اگر لڑکا لڑکی ویڈیو کال کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ منگنی اور نسبت کرنے سے کوئی شوہر نہیں بنتا، کوئی بیوی نہیں بنتی۔ اسی واسطے منگنی کے بعد شوہر انتقال ہو جائے، منگیتر پہ عدت واجب نہیں ہوتی۔ منگیتر اس منگنی ہوئے شخص کے وراثت کی حقدار نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی رشتہ ہی نہیں آپس میں ایک دوسرے میں۔
کتنے ایسے رشتے ہیں جہاں پر منگنی ہونے کے بعد اگر زیادہ لیٹ سے شادی کی جاتی ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ویڈیو کال، نامناسب طریقے سے ایک دوسرے کو جسم دکھانا، ایک دوسرے سے ملنے کی خواہشیں کرنا۔ یہ ساری مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ منگنی کے بعد زیادہ فاصلہ رکھنے پر۔ اور نوجوان پوچھتے ہیں کہ اب تو منگنی ہو گئی ہے، اب تو میری ہی ہونے والی ہے، اب وہ میرا ہی ہونے والا ہے، اب تو ہم بات کر لے سکتے، اب تو ہم ایک دوسرے سے مل سکتے۔ حرام اور ناجائز ہے۔ نکاح سے پہلے کسی سے بات چیت، ملاقات، تنہائی اور خلوت شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت میں تنہا مرد اور تنہا عورت رہنے سے منع فرمایا کہ بیچ میں شیطان آ جاتا ہے اور وہ گناہ تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک بار جو گناہ میں مبتلا ہو گیا یا ہو گئی اب اس کو بے حیائی بری نہیں لگتی ہے۔ ایک بار کوئی لڑکا یا لڑکی بے حیائی کا کام کر لیے اب ان کو یہ گناہ نہیں لگتا ہے، اب اس گناہ میں ان کو مزہ آتا ہے۔ چنانچہ آگے خود آئے گا کہ شیطان نے گناہ کو کیسا لذیذ بنا کر پیش کیا ہے۔ ایسے ہی شادی ہونے کے بعد جب ایک مرد سے شادی ہو گئی تو اب اس عورت پر کسی اور کا حق نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ کتنی وہ خواتین جن کے بارے میں ایسی نامناسب خبریں ہوتی ہیں، شادی ہو گئی پھر بھی غیر مردوں سے میسیجز چلتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے۔ ایسی گودوں سے نیک اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، ایسے خاندان کبھی خاندانی نہیں کہلا سکتے۔ بے شرم بچے پیدا ہوں گے، بے حیا پیدا ہوں گے، چونکہ شوہر ہونے کے باوجود کسی اور سے تعلقات یہ امانت کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پروسیس ہوا، نکاح ہوا، مہر ادا کیا، پھر اس کے بعد وہیں ان دونوں کی جنت میں زندگی گزری۔ یہاں مہر دینے کا جو رواج ہے وہ جنت سے چلا آ رہا ہے۔ مہر کیا تھا یہ اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا مہر دیا۔ بہرحال نکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا ہے، مہر کا تذکرہ کرو یا نہ کرو، مہر نہ دیتے بولو، بہر صورت نکاح ہو جائے گا، مہر بھی خود بخود واجب ہو جائے گا۔ ہمارے سماج میں مہر کے لینے دینے میں کوتاہی ہوتی ہے، جہیز کے لینے دینے میں بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ نکاح کے موقع پر دیکھو قاضی صاحب بھی نکاح پڑھاتے ہوئے بولتے ہیں فلاں فلاں کی گواہی میں، فلاں کی موجودگی میں اتنے مہر کے عوض فلاں کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا۔ پورے مجمع کے سامنے مہر کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن پورے مجمع کے سامنے کتنا حرام لیے وہ نہیں بولتے، کتنا جوڑا جہیز کا لیے وہ نہیں بولتے ہیں۔ حلال پورے مجمع کے سامنے پکار کے بولیں گے اتنا مہر ہے بول کے، اور مہر رہتا کتنا 10,000 15,000، اور جوڑا جہیز کتنا رہتا 10 لاکھ 15 لاکھ۔ 10 لاکھ 15 لاکھ اندر سے اٹکا لیے، اوپر سے 10,000 15,000 پورے مجمع کے سامنے بول رہے اتنا دے رہے ہم بول کے۔ لڑکی کو کتنا دے رہے ہیں مہر کے طور پہ وہ سب کے سامنے بول رہے ہیں، لڑکی والوں سے کتنا اینٹ لیے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بول رہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مجمع میں مہر کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، بغیر تذکرے مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ مہر اتنا ہونا چاہیے جتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیگر بیٹیوں کو اور ازواج مطہرات کو اللہ کے نبی نے دیا ہے، اتنا مہر دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آج کل کے حساب سے دیکھا جائے 1.5 کلو چاندی کے قریب وہ مہر ہوتا ہے، اور 1.5 کلو چاندی 1 لاکھ کے آس پاس ہوتی ہے، 1.5 لاکھ کے آس پاس ہوتی ہے۔ 92,000 تقریباً 1 کلو چاندی ہے، تو اس لحاظ سے 1.5 کلو چاندی 1,40,000 45,000 کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ مہر مناسب مہر ہے آج کے زمانے کے حساب سے بھی۔ اس سے کم لیتے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپس میں راضی ہیں، لیکن اس میں لڑکی کی بے عزتی ہوتی ہے کہ جتنا کم مہر بنایا جائے گا، اور جتنا مہر زیادہ کیا جائے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ بعض جگہ پر 2-2 لاکھ مہر باندھتے ہیں، دینا نہ اس کو ہوتا نہ اس کے باپ کو ہوتا ہے، صرف مہر متعین کر دو زندگی گزرتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر مہر دیے کہ نکاح میں جینے کی جو خواہش رکھتا ہے اور نہ مہر ادا نہیں کرتا ہے اور نہ دینے کی نیت ہوتی ہے، کل مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زانیوں کی صف میں اٹھائیں گے۔
بدکاروں کی صف میں اٹھائیں گے۔ اپنی بیویوں کو مہر ادا کرنے کی فوراً فکر کرنا چاہیے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اشہدوا یا ملائکتی وحملۃ عرشی انی زوجت امتی حوا مع عبدی آدم، میرے فرشتوں تم گواہ رہو، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اپنی بندی حوا کا نکاح اپنے بندے آدم سے کرا دیا۔ یہاں سے سنت جاری ہوئی کہ جب بھی نکاح ہوگا تو نکاح میں گواہ ہونا ضروری ہے۔ آپ سمجھیں نکاح پڑھانے والا اللہ ہے، نکاح جنت میں ہو رہا ہے، اور نکاح بھی دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے گواہ کے طور پہ فرشتوں کو رکھا ہے۔ اللہ کو گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ کون اس نکاح کا انکار کرے گا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرایا۔ تو بغیر گواہوں کے نکاح شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ چھپ چھپا کے نکاح کر لینا، خاموشی سے نکاح کر لینا، دوسروں کو معلوم ہونے نہیں دینا، شریعت نے ایسے نکاح کو نکاح فاسد کہا ہے جس میں کوئی گواہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نکاح فوراً توڑ دیے جانے اور ختم کر دیے جانے کے قابل ہے۔ وہیں سے وہ سنت جاری ہوئی۔ ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پھسلی سے پیدا فرمایا، اور جس کی پھسلی سے پیدا کیا اللہ نے انہی کو ان کی بیوی بنا دیا، یعنی حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا کو ہی بنا دیا۔ یہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونا ہے کہ حضرت آدم حضرت حوا کے باپ ہیں اور حضرت حوا حضرت آدم کی بیٹی ہیں، کیونکہ ان سے پیدا ہوئی ہیں۔ پیدائش کا وہ طریقہ جو میاں بیوی کے ذریعے سے ہوتا ہے اس میں اولاد اور نسل چلتی ہے۔ پیدائش کے اس طریقے کو باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدائش میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس میں روح پھونکی اور ہوا پھونکی، تو حضرت مریم وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بعد ڈلیوری ہوئی۔ تو دنیا کا کوئی مذہب آج تک حضرت جبرائیل کو حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں کہا ہے۔ پیدائش کے نیچرل طریقے سے ہٹ جانے کے بعد پھر وہ رشتے ثابت نہیں ہوتے۔ چنانچہ آج بہت سے روبوٹس بن رہے ہیں، تو اس کا باپ کسی سائنسدان کو نہیں بولتے، مشین کے ذریعے سے پیدا ہونے والے، جیسے برائلر مرغی رہتی ہے، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کا ماں ہے، مشینوں سے پیدا ہوتے ہیں دیسی مرغی کے مقابلے میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ بیوی ہی رہیں گی۔ اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں سے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یعنی تمہارا گھر اب جنت کے اندر رہے گا، جنت میں تم کو رہنا ہے۔ اس میں جو نقطہ معلوم ہوا وہ یہ ہے، اللہ نے جو بولنے کا انداز اختیار فرمایا وہ ہے یا آدم، اے آدم اسکن انت، تم رہو، وزوجک، اور تمہاری بیوی رہے، الجنہ، دونوں جنت میں رہیں۔ اس آیت سے علماء نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر رہنے میں ہمیشہ اپنی بیوی کے تابع رہے گی، بیوی رہنے میں ہمیشہ اپنے شوہر کے تابع رہے گی۔ شوہر جہاں رہے گا بیوی بھی وہیں رہے گی۔ تمام احکام میں، حضر کے احکام ہو یا سفر کے احکام ہو، ان احکام میں بیوی اپنے شوہر کے تابع ہے۔ چنانچہ اگر شوہر ہمیں لے کر اس کے جاب کرنے کے شہر لے جا رہا ہے، وہاں پر شوہر مقیم ہو گیا، 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کر لیا، بیوی اب شوہر کے تابع ہے، وہ بھی مقیم، اب 4 رکعت پڑے گی۔ اب اگر شوہر وہاں 15 دن رہنے کی نیت نہیں کر رہا ہے، بیوی نیت کر رہی کہ میں یہیں رہوں گی 20 دن تک، تو بھی اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے کہ تم رہنے میں اپنے شوہر کے تابع ہو۔ اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد شوہر اپنے گھر بیوی کو لے جاتا ہے، تو بیوی رہنے میں شوہر کے تابع ہے۔ اب چاہے شوہر اسے جوائنٹ فیملی میں رکھائے، شوہر چاہے اسے الگ رکھائے۔ جوائنٹ فیملی میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ساس اپنی ماں کا غلام بنا کے رکھا ہے، اپنی بہنوں کا غلام بنا کے رکھا ہے،
گھر ایک رہے گا، چھت ایک رہے گی، کمرہ اس کا الگ رہے گا۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ الگ سے کمرہ ہو، الگ سے رہنے کا گھر ہو، تو شوہر کی ذمہ داری ہے الگ سے رہنے کا گھر دیا جائے، لیکن رہے گی وہ شوہر کے ساتھ ہی۔ شوہر سے الگ رہنے کی بات بیوی ہمیں ہرگز نہیں کر سکتی۔ شوہر اسے گاؤں لے جائے، مدینہ منورہ لے جائے، مکہ مکرمہ لے جائے، شہر سے دیہات لے جائے، جہاں وہ لے جا کے رکھے وہ شوہر کے ساتھ رہے گی۔ رہنے میں بیوی شوہر سے الگ رہنے کی بات کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تعبیر ہی ایسے اختیار فرمائے، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں۔ تو میاں بیوی ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور بڑا نقصان ہوتا ہے جو شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر 2 سال، 3 سال، 4 سال سعودیہ، کویت، دبئی، امریکہ، UK، US چلے جاتے ہیں۔ ادھر بیوی اکیلی ہے، ادھر شوہر اکیلا ہے۔ ایسے کتنے گھرانے ہیں جہاں پر شوہر نے اپنی بیوی کو ساتھ نہیں رکھا، وہاں پر بد اخلاقی اور بے حیائی کے واقعات پیش آئے۔ عورت غلط راستے پہ چل پڑی، مرد غلط راستے پہ چل گیا، کیونکہ دونوں کو ساتھ رکھنے کا شریعت نے حکم دیا تھا، اس پر غلط طریقے سے عمل کیا گیا۔ اب یہاں پر یا تو ساس کے گھر میں بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، نڑنے ناک میں دم کر رکھی ہیں، ساس ناک میں دم کر رکھی ہے، یا کبھی ایسا ہو گیا کہ بے حیائی کا ماحول، بے حیائی کا خاندان ہے، تو وہاں پر غلط تعلقات شروع ہو گئے، عورت ہاتھ سے نکل گئی، مرد ہاتھ سے نکل گیا، آزاد ہو گیا۔ یہ واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ تو ہمیشہ میاں بیوی ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام سفر میں بھی جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو ساتھ رکھنے کے لیے قرعہ ڈالتے تھے، چٹھی ڈالتے تھے کہ کون سی بیوی کو سفر میں ساتھ لے کے جاؤں، ساتھ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہمارے اکابرین میں بھی دیکھ لیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات جب ہندوستان تشریف لائے تو اپنے گھر والیوں کو ساتھ لے کے آئے۔ تو ساتھ رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، الا ہے کہ کوئی شدید مجبوری ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر کہیں بھی جا رہا تو بیوی بیگ اٹھا کے تیار ہو جائے کہ میں بھی حیدرآباد آؤں گی، میں بھی ممبئی آؤں گی، میں بھی دلی آؤں گی۔ بعض مرتبہ صرف کام شوہر کو ہوتا ہے، ہر مرتبہ گھر سے باہر نکلے شوہر، بیوی دہلیز پہ کھڑی ہوئی ملتی ہے کہ میں بھی ساتھ رہوں گی۔ ساتھ رہنے میں اہتمام کرنا چاہیے، ساتھ جانے میں نہیں ہے، پھر ورنہ وہی رسم ہو جائے گی، شوہر کے جنازے کے ساتھ عورت کو بھی دفن کر دیا جائے گا، شوہر جا رہا ہے بیوی بھی جائے۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جنت میں قیام فرمایا، جنت میں رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد جنت سے دنیا میں بھیجا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، جب یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ہی پیدا فرمایا اور آج نہیں تو کل ان کو دنیا میں بھیجنا ہی ہے، تو جنت میں پیدا کر کے وہاں رکھ کے پھر دنیا میں کیوں بھیجے؟ سیدھے جنت میں پیدا کرنے کے بجائے دنیا میں ہی پیدا کر دیتے، یہیں سے سلسلہ چلتا۔ جنت میں پیدا کر کے وہاں رکھا کے کھلا پلا کے پھر غلطی دکھا کے وہاں سے پھر نکال دیے، واپس بھیج دیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھیجنا ہی تھا تو سیدھے ڈائریکٹ دنیا میں ہی پیدا کرتے، جنت میں پیدا کر کے دنیا میں کیوں بھیج دیے؟ وجہ اس کی یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں رہے، جنت دیکھے، جنت کی نعمتیں کھائے، اور اس کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم سب کے پہلے انسان حضرت آدم، ان کی جگہ جنت ہے، تو ہر انسان کی جگہ جنت ہے۔ آدم علیہ السلام کی جگہ جنت تھی تو ہر انسان کی جگہ جنت ہے۔ تو ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہر انسان یہ کوشش اور محنت کرے کہ تم اپنی اصلی جگہ جانے کی کوشش کرو، اور اصلی جگہ ہم سب کی ہے وہ جنت۔ اور پھر دوسری حکمت یہ ہے، ہم سب کو جب جنت میں جانے کی خاطر اعمال کرنا ہے تو جنت ہے کیا چیز؟ کون دیکھا وہ؟ کیسی ہے وہ؟ کون گیا آخر وہاں جنت میں؟ جتنے پیدا ہوئے انسان آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں، ایسی چیز کی طرف تم دعوت دے رہے ہو۔ تو ہم پروف کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہولے باتیں نہ کرو، ہم سب کے پہلے انسان حضرت آدم وہ جنت میں ہی پیدا ہوئے ہیں، وہیں سے کھا پی کے آئے ہیں،
وہ وہیں جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر نبی جنت میں آنے کی دعوت دیا ہے اور وہ جنت دیکھ کے آئے ہیں، اس کی نعمتیں کھا کے آئے ہیں۔ اس واسطے ہم کسی اجنبی جگہ جانے کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جہاں پر تھے اسی جگہ جانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہم سب کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہمارے اندر وہ ملکہ اور استعداد پیدا ہو جائے کہ ہم جنت میں جانے کے قابل بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کر کے پھر یہاں بھیجا تاکہ ہم کو اپنی اصلی جگہ پر جانے کا موقع ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو وہاں پر یہ حکم فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں تم جو چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو۔ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، خوب کھاؤ اور جہاں سے چاہے کھاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا جنت کھانے پینے کی جگہ ہے، وہاں خوب کھایا جائے گا، خوب پیا جائے گا، پوری جنت میں سے کھاؤ، جتنا چاہو اتنا کھاؤ، خوب پیٹ بھر کر کھاؤ۔ جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی کھانے میں، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا کو نہیں تھی، ایسے جو انسان جنت میں جائیں گے ان سب کو کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ دنیا میں کھانے پینے کی لمٹ ہے، اس واسطے کہ دنیا کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، کھانا پینا یہاں پر ضرورت ہے بس۔ اب وہ ضرورت کی لمٹ رہتی ہے، اس لیے اللہ نے لمٹ رکھی ہے، کتنا کھانا کتنا نہیں کھانا، پاؤ پیٹ کھانا آدھا پیٹ کھانا، کون سی چیز کھانا کون سا نہیں کھانا، یہ تفصیلی احکام شریعت نے دنیا میں دیے ہیں۔ آخرت میں اس طرح کے کوئی احکامات نہیں رہیں گے، وہاں پر جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، مزے سے کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، اور کھانے سے وہاں کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی، کھانے سے وہاں پر آدمی کو واش روم جانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، کھانے سے وہاں پر بیماری بھی نہیں آئے گی۔ دنیا میں چونکہ یہ ساری مصیبتیں لگی ہوئی ہیں تو لمٹ سے کھانا پڑتا، ان لمٹ کھا لیے تو آخری کھانا رہتا، اس کے بعد ان کے نام پر لوگوں کو کھلایا جائے گا، اس لیے لمٹ میں رہ کے کھانا چاہیے۔ اور جنت میں خوب کھانے کی اجازت اس واسطے بھی ہے کہ وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر نعمتیں محدود ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر ان لمٹ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے، کھانے کے سلسلے میں عورت مرد کے تابع نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَكُلَا، تم دونوں کھاؤ۔ اس تعبیر سے علماء نے مفسرین نے لکھا ہے، رہنے کے سلسلے میں تو عورت ہمیشہ مرد کے تابع ہے، وہ مرد کے ساتھ رہے گی، لیکن کھانے کے سلسلے میں عورت مرد کے تابع نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈش عورت کو پسند آئے، مرد کو پسند نہ آئے، مرد کو پسند آئے، عورت کو پسند نہیں آئے۔ شوہر کبھی اپنی بیوی پر یہ زور نہیں دے سکتا کہ میں جو کھایا وہی کھانا، میں جو کھلایا وہی کھانا، میں جو دیا وہی کھانا۔ اس طرح کا زور شوہر کبھی عورت پر نہیں ڈال سکتا۔ عورت اپنے حساب کا کھائے گی، پسند نہیں آیا تو رکھ دے گی، چھوڑ دے گی۔ شوہر جو کھا رہا ہے، جو کھلا رہا ہے وہی کھانا عورت کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ بہت سی غذائیں عورت کو پسند نہیں آتی ہیں، بہت سے ڈشز پسند نہیں آتے ہیں، تو اس پر مرد کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ عورت کو نام رکھے، تم یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے، اور اسے تانے دینے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے من پسند ڈش یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اس طرح کی آزادی چھیننے کی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ کھانے میں جب اللہ نے آزاد رکھا ہے تو اسے جو پسند ہے وہ کھانے کی اجازت ہے، حق حاصل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ باہر کا فاسٹ فوڈ کھائے، عورت کا جیب خالی کرا دے اور اسے فقیر بنا دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کھانا کھلانے کے سلسلے میں، رہنے کے سلسلے میں ذمہ داری بہر صورت اور شوہر کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ گھر بنانا ہے، مکان کا انتظام کرنا ہے، جو مکان بنایا اس میں غسل خانہ، استنجا خانہ، رہنے کے لیے کپڑے اور لباس، پہننے کا ضروری سامان، یہ سب انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے مرد کے ذمے رکھے ہیں، شوہر کے ذمے نہیں رکھے ہیں۔ اسی واسطے کمانا شوہر کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو عورتیں سمجھتی ہیں مرد کما رہا ہے، ہم کو بھی کمانے کا حق ہونا چاہیے، کمانا حق نہیں ہے، کمانا ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ایک بوجھ ہوتی ہے، حق تو وہ ہمارا رائٹس ہوتا ہے، کمانا رائٹس نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے، کمانا وہ حق ہے، حق نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری بوجھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بوجھ عورتوں پہ نہیں رکھا ہے، کمزور ہیں، وہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے تو پھر خاندان اجڑ جاتا ہے۔ اسی واسطے جتنی عورتیں گھر چھوڑ کر
وہ گھر سے باہر نکل کر آفس سنبھالتی ہیں، کمپنی سنبھالتی ہیں، وہ کچھ بزنس سنبھالتی ہیں، ان کے گھروں میں عام طور سے فیملی اجڑ جاتی ہے، شوہر سے تعلق صحیح نہیں رہتا، بچوں سے تعلق صحیح نہیں رہتا، تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ کمپنیاں سنبھالنا آسان ہے نسل سنبھالنے کے مقابلے میں، نسل کو سنبھالنا، اولاد کو سنبھالنا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ کمپنیاں سنبھالنے والے بہت پیدا ہو گئے، نسل کو سنبھالنے والی عورتیں کہاں ہیں؟ کہاں سے پیدا کریں گے؟ باس کو خوش کرنے والی عورتیں بہت ہیں، شوہر کو خوش کرنے والی کتنی عورتیں ہیں؟ ویٹر بن کر آنے والے گاہکوں کو خوش کرنے والی عورتیں بہت ہیں، اپنی اولاد کو خوش رکھنے والی مائیں کتنی ہیں؟ تو گھر سنبھالنا عورت کا کمال ہے، کمپنی سنبھالنا عورت کا کمال نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ نے عورت پر کمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ عورت پر کیا ذمہ داری رکھی ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں کو پکڑی رہو، گھروں سے بے جا نہ نکلو۔ گھروں سے بے جا نکلنا یہ جاہلوں کی حرکت ہے، ان پڑھ اور گوار لوگوں کی عادت ہے گھروں سے باہر نکلنا، بلا ضرورت نکلنا۔ آن لائن کا نظام آپ لوگوں کے لیے اسی لیے رکھا گیا گھروں سے نکلنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، عالمہ بن جائیں، تجوید پڑھ لیں۔ چونکہ گھر سے باہر ہر طبقے نے نکالا آپ کو، اسکول والوں نے نکالا، مارکیٹ والوں نے نکالا، شاپنگ والوں نے نکالا، شادی خانوں والوں نے نکالا، سب نے کہہ کے نکالا بائی ون گیٹ ون فری، ایک خرید لو ایک خیرات میں لے جاؤ، اور خیرات میں لینے کے واسطے سب بھاگے، ایک فری میں مل رہا ہے۔ تو گھر بیٹھے پڑھنے کا موقع دیا، اس موقع کو بھی غنیمت نہ سمجھنا، اللہ کے سامنے مجرم بن کے پیش ہونا ہوگا۔ قرآن سیکھنے کے، حدیث سیکھنے کے، دین سیکھنے کے اتنے آسان راستے اللہ نے امت میں دینے کے باوجود بھی دین اور شریعت سے جاہل بن کے کیسے مرے ہو۔ اسی واسطے بخاری شریف میں آیا ہے جب 3 سوالات قبر میں کیے جائیں گے میت سے، تو جو شخص کافر ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ کہے گا میں لا ادری میں نہیں جانتا ہوں۔ تو فرشتے جب اس کی ٹھکائی کریں گے اور پٹائی کریں گے تو فرشتوں کے جملے جو آئے ہیں حدیث میں وہ ہیں لا دریت ولا تلیت، تم نے جاننے کی کوشش نہ کی اور جاننے والوں کی اتباع کرنے کی بھی کوشش نہ کی، اس واسطے تمہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جاننے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، گھر بیٹھے پڑھنے کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں جہاں سے چاہو جو چاہو کھانے کی اجازت دینے کے بعد ایک بات اللہ نے منع فرما دی، اور وہ ہے کہ فلاں درخت کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فلاں درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی نافرمان اور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یہاں پہلا سبق ہمیں ملتا ہے، جب اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو فلاں درخت کے قریب جاؤ، تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کیوں نہیں جانا وہاں پر، کیا ہے وہاں پر، کیوں آپ منع کر رہے ہیں، جنت میں اتنی آزادی ہے تو آپ وہ اتنی آزادی دے کر وہ ایک کیوں پابندی لگا دی ہم پر، وہ بھی چھوڑ دینا تھا۔ ایسا کوئی سوال حضرت آدم اور حضرت حوا نے نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا فرما بردار بنتے اللہ کے احکامات پر اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ تو اب جتنے پاگل قسم کے لوگ ہیں، قرآن میں پردہ کیوں ہے، طلاق کا حق مرد کو ہی کیوں ہے، قرآن میں شریعت میں جانور ذبح کرنے کا حکم کیوں ہے، سود کیوں حرام ہے، اللہ تعالی ہمارے نبی، اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی چھوٹی عمر میں کیوں نکاح کر لیے، اس طرح کے سارے پاگل قسم کے اعتراضات پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ کامل انسان نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں ہے۔ جو کامل مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے احکامات پر اعتراض نہیں کرتا ہے، وہ بلا چوں و چرا اسے مان لیتا ہے۔ ہماری عقل تمام باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، ہم بندے بن گئے تو بس کافی ہے، ہم بندے نہیں بن سکے، خدا بننے کی فکر میں ہیں۔ ہم سب جاننا چاہتے ہیں، حکمتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس واسطے ہماری ذمہ داری ہے چوں و چرا نہ کریں شریعت کے سامنے، ڈاؤٹس نہ کریں شریعت کے سامنے۔ جنت کے قریب جانا سے روکنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت حوا کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ انسان کی تربیت آزادی میں نہیں ہوتی ہے، انسان کی تربیت پابندی میں ہوتی ہے۔ اسی واسطے
تربیت اللہ تعالیٰ نے چاہی تو پابندی لگائی۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہیں، ملک آزاد ہو چکا ہے، ہم کیوں اب پابندی میں رہیں، تو ٹھیک ہے صاحب پورے کپڑے اتار دو، آزادی اس کو بھی کہیں گے۔ چند کپڑے رکھنے کو آزادی سمجھ رہے ہو تو پورے کپڑے نکال دینا تو اور آزادی ہے نا۔ تو بے پردہ ہونا آزادی ہے، نقاب نکال دینا آزادی ہے، حجاب اتار دینا آزادی ہے، برقع نکال دینا آزادی ہے۔ تو برقع نکالنا آزادی ہے، پہننا اگر پابندی اور قید ہے تو برقع نکالنا آزادی ہوا، تو کپڑے نکالنا بھی آزادی ہوا، ننگے ہو جانا بھی آزادی ہوا۔ تو یہ کیسی آزادی ہے کہ انسان جانور بن جائے؟ پابندی میں دراصل انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ولا تقربا کہہ کے، اور عجیب بات دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ درخت کا پھل مت کھاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا ولا تقربا ہذه الشجرۃ، جنت کے اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ۔ جیسے وہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کو فرمایا ولا تقربا هذه الشجرۃ، ویسے ہی دنیا میں سارے انسانوں سے فرمایا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ۔ دونوں جگہ پر ایک ہی تعبیر ہے، ولا تقربا ولا تقربوا، وہ تثنیہ کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے؟ بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، اس واسطے کہ جو انسان برائی کے قریب جاتا ہے وہ کسی نہ کسی موقع پر برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے، نادان ہے، وہ چولہے کے قریب جا رہا ہے تو فوراً بھاگتے، حالانکہ ابھی وہ چولہے کو ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں، آگ کو پکڑا نہیں، قریب جا رہا تو بھی بھاگتے، اس واسطے کہ جو قریب جا رہا ہے عین ممکن ہے کہ وہ نقصان اٹھا لے۔ ایسے جو برائی کے قریب جاتے ہیں عین ممکن ہے کہ برائی میں مبتلا ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، عبادت کرنے سے آدمی متقی نہیں بنتا ہے، گناہ چھوڑنے سے آدمی متقی بنتا ہے۔ اس واسطے ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو نیکیاں بہت کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، تو وہ متقی نہیں بن سکتے، وہ اللہ کے نیک بندے نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ابھی تو آدھی ہی بات آپ کے سامنے آئی ہے، کسی اور موقع سے باقی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ جو اسباق ہمارے سامنے آئی ہیں ان سب باتوں پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔